حاضرین کرام، قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بے شک، ان کے معنی بے شک۔ جب کسی بات کو زور دے کے کہا جاتا ہے قرآن شریف میں ان، جیسے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک، ان اور ان دونوں کے معنی ہیں بے شک۔ اللہ نے فرمایا بے شک، حالانکہ قرآن شریف کی تو ہر بات یقینی ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ درود اور سلام، تو یہ اللہ کا بھی عمل ہے، فرشتوں کا عمل بھی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم بھی پڑھو۔ جب اللہ تعالی نے فرمایا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بہت پیار آتا ہے۔ یعنی وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر انعام کی بارش ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے، کس پر پڑھتا ہے؟ درود شریف کس پہ پڑھتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں تو انعام بھی تو ہمیں نبی کو ہی دینا چاہیے۔ بھائی نبی ہم کو انعام دے، ہم درود پڑھ رہے ہیں نبی پر، تو ہم چاہتے ہیں کہ نبی ہمیں انعام دے۔ یہ اللہ کی محبوبیت کی انتہا ہے کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں نبی پر، اور اللہ اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے آپ پر۔ آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ بھیج رہا ہے، اللہ تو اگر ایک دفعہ بھی بھیجے تو بہت بڑی بات ہے۔ میں نے درود پڑھا، اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائی، ایک رحمت بھی ہو تو بہت ہے، لیکن میں نے ایک دفعہ درود پڑھا، اللہ نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا۔ درود کا مطلب کہ بھئی تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا، یہ 40 نعمتیں آپ کو ملی ایک مرتبہ۔
آپ نے دوسری دفعہ درود شریف پڑھا، پھر یہ ملی۔ پڑھتے پڑھتے جب آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے تو اب اللہ کے مقرب بن جائیں گے اور گناہ آپ کے مٹ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی عظیم ہے۔ اور جب حضور کی ولادت پاک ہوئی تھی اس وقت حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے میرے گھر کے اوپر آ رہے تھے، آسمان کے ستارے نیچے آ رہے تھے، چاند نیچے آ رہا تھا۔ کہتی ہے مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نیچے نہ آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اور ولادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے میں، اور حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا ایک دم نور چمکا، ایک دم روشنی ہوئی، اور جب روشنی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ قیصر و کسریٰ کے محلات کے کنگورے اور محل نظر آ گئے۔ کہاں روم، کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں روم۔ روم آج بھی ہے، روم بہت کتنے دور ہے، ہزاروں میل۔ ایران کہاں ہے؟ مدینہ منورہ سے بہت دور ہے۔ تو ایران کے اور روم کے بادشاہوں کے جو قلعہ ہے اس کے قلعے کی جو برجیاں اور کنگورے تھے وہ حضرت بی بی آمنہ کو نظر آ گئے۔ وہ کہتی ہے نور ایسا چمکا، ایسا لگا کہ قیصر و کسریٰ کے محلات کے کنگورے اور ان کی بلڈنگیں مجھے نظر آ گئیں۔ یہ اس بات کی اللہ کی طرف سے پیش گوئی تھی کہ نبی کا بہت جلدی اثر بڑھے گا، بہت جلدی ایسا وقت آئے گا۔ اس زمانے کی بڑی طاقت تھی روم اور فارس، جس کو ایران کہتے ہیں، فارس، روم اور فارس۔ روم کے بادشاہ کو لقب تھا قیصر، جیسے یہاں راشٹرپتی ہے نا، راشٹرپتی، پردھان منتری، راشٹرپتی جو بھی پریزیڈنٹ بنے گا اس کو راشٹرپتی کہیں گے۔ تو وہاں پر روم کے راشٹرپتی کو کہتے تھے قیصر، اور فارس کے یعنی ایران کے بادشاہ کو لقب تھا اس کا کسریٰ۔ تو قیصر و کسریٰ کے محلات کے کنگورے نظر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضور کی ولادت کی رات جو ہم بیٹھے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت مبارک رات ہے اور اللہ کی شکر کی رات ہے، اللہ کے ذکر کی رات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی، اپنے محبوب کو اس رات میں دنیا میں پیدا فرمایا، صبح صادق کے وقت، 12ویں تاریخ ربیع الاول کے صبح کے وقت۔ آپ نے سنا ہی ہے کہ ابو لہب نے، جو حضور کا چچا تھا، تو جب حضور کی پیدائش ہوئی تو حضور کے والد صاحب تو تھے نہیں، حضرت عبداللہ، ان کا تو پہلے بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضور کی جب پیدائش ہوئی تو ابو لہب حضور کا چچا تھا، اس کی باندی سویبہ نے کہا اپنے مالک سے کہ مالک خوشی ہو، آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے خوشی میں کہا جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے، خوشی میں جا تو آزاد ہے۔ بہت بڑا انعام یہ ہوتا تھا غلاموں پہ، بادیوں پہ، کہ ان کو آزاد کر دو، بہت بڑا انعام، جا تو آزاد ہے۔ اس نے بھتیجے کے ہونے پہ خوشی میں کہا تھا، رسول کے نام پہ نہیں کہا تھا۔ حضور کی پیدائش پر اس نے کہا
پھر جب حضور نے دعوت دی اسلام کی، پھر حضور نے دین کی دعوت دی، پھر حضور نے ایمان کی دعوت دی، تو ابو لہب تو بگڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے تقریر فرمائی، وہی صفا جہاں حاجی لوگ جاتے ہیں نا، صفا مروہ، ایک طرف صفا ایک طرف مروہ، تو کوہ صفا پر حضور نے کھڑے ہو کے تقریر فرمائی اور یہ فرمایا کہ بھائی میں بہت ضروری بات کروں گا، تم سب جمع ہو جاؤ۔ جمع فرمایا، پھر جب تقریر فرمائی کہ بھائی اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن آ رہا ہے تو تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا جی یقین کریں گے، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ تو سچے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کو مانو اور اللہ کے دین کو مانو، ورنہ آخرت میں تم کو اللہ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جب حضور نے دین کی دعوت دی تو اس نے ابو لہب کیا بولا؟ تبا لک یا محمد، خدا نہ کرے نعوذ باللہ محمد تم ہلاک ہو جاؤ، جیسے برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، ناس جائے، اے محمد تمہارا ناس جائے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تبا لک یا محمد، لہذا جمع تھا نا، یہی باتیں کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اللہ کو اتنا جلال آیا کہ اسی وقت نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، اسی وقت نازل ہو گئی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ تبا لکا یا محمد، اللہ نے اسی کے لفظ اسی پہ پلٹے، تبت یدا ابی لہب وتب، دو دفعہ آیا تب، تبت یدا ابی لہب وتب، ڈبل آیا۔ تب ان کے معنی ہیں بربادی، ہلاکت، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے درود شریف پڑھا تو اللہ نے رحمت بھیجی۔ ابو لہب نے جب حضور کی شان میں گستاخی کری، حضور نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالی نے اس پر بربادی نازل فرمائی۔ یہ حضور کی محبوبیت ہے۔ آج تک بچہ تبت یدا کی صورت پڑھتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ پیر والے دن، جس دن کہ میری پیدائش ہوئی ہے، پیر والے دن 12 ربیع الاول، اگر اللہ تعالی چاہتا تو ابو لہب کو ہر عید میلاد پر اس کا عذاب ہلکا ہوتا۔ عذاب جو ہلکا ہوتا جہنم میں عید میلاد پہ ہوتا نا، سال میں ایک دفعہ ہوتا نا۔ حضور نے فرمایا وہ جہنم کے نیچے گڑھے میں ہے، لیکن دیکھیے حضور کی رحمت للعالمین کا صدقہ دیکھیے، حضور نے فرمایا ہر پیر کے دن، ہر پیر کے دن ابو لہب کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے جہنم میں، اور اس کی انگلی میں اللہ کی رحمت کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اور وہ ہر پیر کے دن انگلی چوس کر کچھ اپنے عذاب کو ہلکا کر لیتا ہے۔ ہر پیر کے دن، یہ غور کیجئے گا آپ، اللہ چاہتا تو سال میں ایک دفعہ اس کو ہلکا کرتا، نہیں، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے ابو لہب کے لیے سورت تو نازل کر دی، لیکن ہر پیر کے دن حضور نے فرمایا کہ اس کو عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو جب ابو لہب کا عذاب ہلکا ہو رہا ہے، جبکہ وہ ٹنٹالی حضور کا دشمن ہے، جب اس کا عذاب ہلکا ہو رہا ہے
تو ہم اور آپ جب نبی پر درود پڑھیں گے اور عید میلاد منائیں گے تو کیا ہم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی؟ جب ابو لہب جیسے بدقسمت بد نصیب انسان پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے تو ہم پہ آپ پہ نہیں ہوگی کیا؟ ضروری ہے یہ کہ ہم درود شریف پڑھیں، سلام پڑھیں اور حضور سے محبت کریں۔ حضور کی شان تو بہت بڑی ہے، آپ کی شان تو بہت بڑی ہے، آپ کو تو اللہ نے قیامت تک کے حالات سب بتا دیے، ایک نہیں بہت ساری حدیثیں۔ اور عید میلاد النبی ساری دنیا میں منائی جاتی ہے، ساری دنیا میں عید میلاد النبی۔ عید، وہ لوگ عید کا ذکر نہیں کرتے، عید نہیں مانتے۔ میلاد النبی، میلاد النبی کی خوشی، مولد النبی کی خوشی، وہ عید کا لفظ نہیں بولتے، عید کا لفظ ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن میلاد شریف کے دن وہ چھٹی بھی کرتے ہیں اور مبارک بھی مانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا آپ سے کہ آج ہے مقابلے کا زمانہ، کمپٹیشن، مقابلے کا زمانہ ہے۔ بھئی کسی نے موبائل بنایا، دوسری کمپنی نے بھی بنا دیا، کسی نے جوتا بنایا، دوسری کمپنی نے بھی بنا دیا۔ مقابلے کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ مقابلے کا ہے۔ چاہے آپ کا مذہب ہے، چاہے آپ کے کپڑے ہیں، چاہے آپ کی بول چال ہے، چاہے آپ کا رہن سہن ہے، مقابلہ ہے۔ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یہ کیسے ہیں، ہم کیسے ہیں۔ دیکھیے آنکھیں تو سب کی ہیں، لوگ سمجھتے تو سب ہیں۔ اگر ہم اچھے کپڑے پہن کر، بہت اچھی شکل صورت بنا کے، صاف ستھرے ہو کے، اچھے کپڑے پہن کے کہیں جائیں گے، خوبصورت کپڑے پہن کر، ہر ایک کو اچھے لگیں گے، لوگ دیکھ کے کہیں گے۔ یہی حضور نے فرمایا کہ پاک صاف رہو، اپنے گھر کو صاف رکھو، اپنی گلی کو صاف رکھو، اپنے محلے کو صاف رکھو، اپنے آپ کو صاف رکھو۔ الطہور شطر الایمان، پاک رہنا جو ہے یہ ایمان کا جز ہے۔ کمپٹیشن کی دنیا ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کسی فنکشن میں آپ جا رہے ہیں، وہاں پر سارے لوگ ہیں، دوسرے دھرم والے بھی ہیں، کوئی مسلمان بھائی بھی پہنچ گئے، سب دیکھیں گے یہ کیسے ہیں، یہ کیسے ہیں، یہ کیسے ہیں۔ اگر آپ اچھے لگیں گے تو آدمی کہیں گے بھئی یہ آدمی بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا نفیس آدمی۔ ایسی بولی، اگر بولی اچھی ہوگی ہماری، اس کی بھی تعریف ہوگی۔ اگر ہمارا عمل اچھا ہوگا، اس کی بھی تعریف ہوگی۔ کوئی کتنی برائی کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی 100 سال پہلے کی بات ہے یا کچھ کم بیش، مائیکل ایچ ہارٹ، ایک انگریزی وہ ہے، انگلش عیسائی، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں پرانے زمانے کے بڑی بڑی شخصیتیں 100 آدمیوں کی جمع کروں، دنیا میں 100 آدمیوں کے نام لکھوں، حالات لکھوں، 100 آدمیوں کے ایک کتاب لکھوں۔ اس نے سوچا، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پتہ نہیں کون کون، اس نے لکھنا شروع کرا۔ جب اس نے 100 آدمیوں کے جمع کر لیے تو اس کے دل میں یہ خیال آیا، پہلے کس کو لکھوں، پہلے کس کو لکھوں، پہلے نمبر پہ کس کو رکھوں۔ یہ بھی بڑی بات ہے بھئی، فرسٹ کون آئے، پہلے نمبر پہ کس کو رکھوں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ وہ تو عیسائی تھا، لیکن اس نے حضرت عیسیٰ کو نہیں رکھا، نمبر 1 رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ 100 میں بھی نمبر 1، ایک نمبر،
100 میں بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے رکھا. اس نے کہا کہ میں نے یہ بنایا ایک طریقہ کہ بھئی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا. پہلی بات کیا پیغام دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو اور انسان سے محبت کرو. اللہ کی عبادت کرو اور بندوں سے محبت کرو. دیکھیے اس نے کہا کہ ان کا پیغام کیا ہے. حدیث شریف میں حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یہ حدیث ہے. یہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اس نے کہا کہ محمد کا پیغام جو ہے نا یہ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. پھر اس نے کہا ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ غریبی کے ماحول میں ان کے ساتھ کوئی بادشاہ نہیں تھے، کوئی پہلوان نہیں تھے، کوئی پیسے والے نہیں تھے، کوئی رئیس نہیں تھے. انہوں نے غریبوں میں پیغام پہنچایا، لیکن اتنی تیزی سے پھیلا ان کا پیغام کہ کبھی کسی کا نہیں پھیلا. یہ نمبر 2 صفت ہو گئی. اس نے کہا تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ ان کا پیغام پھیلا اور پھیلنے کے بعد پھیلتا ہی رہا. یہ نہیں کہ ان کے پردہ کرنے کے بعد واپس ہو جاتا، پھیلتا ہی رہا. یہ تیسری صفت ہو گئی. تو اس نے سب لکھا ہے کہ میں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 کیوں رکھا، اس نے لکھا ہے. تو میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، یہ مقابلے کا زمانہ ہے. اس نے 100 آدمیوں کا جمع کیا اور 100 آدمیوں میں سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی دیکھی، آپ کی زندگی دیکھی، کیسا کھاتے تھے، کیسا پیتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیا معاملہ تھا، لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا. اس نے سب پڑھ کے اس کے دل نے گواہی دی کہ واقعی یہ اس قابل ہیں کہ ان کو نمبر 1 رکھا جائے. حالانکہ وہ عیسائی ہے. اس نے لکھا ہے میں عیسائی ہوں، لیکن میں نے پروفٹ محمد کو نمبر 1 رکھا ہے اس لیے کہ ان کے اندر یہ اچھائیاں مجھے نظر آئیں جو کسی میں نظر نہیں آئیں. تو آج کا زمانہ جو ہے نا کمپٹیشن کا زمانہ ہے، مقابلے کا زمانہ ہے آج کا زمانہ. تو ہمیں بھی آپ کو سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے لے کے چلنا ہے، تعلیمات کو آگے پہنچانا ہے. حضور کی تعلیمات، درود شریف پڑھیں اور تعلیمات کو سمجھیں اور یہ کوشش کریں کہ دوسروں کی نظر میں ہماری جو شخصیت ہے وہ ہمیں، میرا نام اگر مکرم احمد ہے تو مکرم احمد نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے ایک مسلمان. اگر ان کا نام علاء الدین ہے تو اسے علاء الدین سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان. اگر انہوں نے کوئی غلط بات کری وہ کہے گا مسلمان ایسے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ بہار کے رہنے والے فلاں جگہ کے رہنے والے علاء الدین ایسے ہیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے یہی کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہی کیا.
جدھر نکل جاتے تھے لوگ دیکھ کے کہتے تھے بھائی کیا انسان ہے، کیا نیک آدمی، کتنے نیک آدمی ہیں. گرویدہ ہو جاتے تھے کہ بھائی یہ آپ کو معلوم ہے، بات میں بات نکلتی ہے، اسلام پھیلا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، پھر وہاں سے پھیلا تھوڑے عرب میں، لیکن سمندر سے سفر جاری تھا عرب کا، اور ہندوستان کا سفر اس وقت بھی ہوتا تھا پانی کے جہاز سے. اس وقت جو بھی رہا ہو سفر ہوتا تھا. یہاں کے چائنا کا کاغذ، یہاں کی مرچیں، یہاں کے مسالے، یہاں کے تلوار، یہاں کی بہت چیزیں عرب میں جاتی تھیں، کیونکہ وہ لوگ تو لڑاکو تھے نا، ان کے پاس تو تلواریں رہتی تھی. تو تلوار اچھی کوالٹی کی بنتی تھی ہندوستان میں، لوہا یہاں کا اچھا تھا، مسالے یہاں ہوتے تھے. تو کشتی کے سہارے وہ لوگ ہندوستان میں آئے. آپ نے سنا ہوگا سب سے پہلی مسجد کیرالہ میں بنی، اور اس زمانے میں بنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. راجہ چیرمل نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. راجہ چیرمل نے دیکھا، چونکہ دیکھیے چاند تو سبھی جگہ سے نظر آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے. تو وہ کوئی خالی عرب میں تھوڑی رہا، چاند تو ہر جگہ سے نظر آتا ہے. لالا چیرمل نے دیکھ لیا، ارے یہ کیا دیکھ رہا ہوں، چاند کے 2 ٹکڑے، ایک چاند کا ادھر ایک چاند کا ادھر. حضور نے پھر فرمایا چاند سے، تو وہ مل گیا. تو راجہ چیرمل نے اپنے پنڈتوں کو جمع کرا، نجومیوں کو جمع کرا کہ بھئی میں نے رات کو ایسے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو پنڈتوں نے، نجومیوں نے کہا نہیں جی آپ کا خیال ہوگا، چاند کے بھی کبھی 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، آپ کا خیال ہوگا. جب مسلمان آئے وہاں سے، اس نے ان سے بھی کہا میں نے یہ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے. اس نے کہا ہمارے پیغمبر نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. اس نے کہا میں ان سے ملوں گا جا کے. کون ہے؟ میں ان سے ملوں گا، وہ پیغمبر ہیں، میں ان پر ایمان لاؤں گا. تو تاریخ میں ہے کہ وہ گیا لیکن حضور سے مل نہیں پایا، کیا وجہ رہی ہوگی. تو آنا جانا شروع ہو گیا. تو تقریباً 100 سال کے بعد محمد ابن قاسم ایک سپہ سالار تھے جو سندھ کی وادی میں اور کیرالہ کے حصے میں اور سندھ میں مسلمان فوج لے کے آئے تھے. اور فوج جب لے کے آئے تو جب فوج آئے گی تو فوج سے تو لوگ ڈریں گے، اور فوج ظلم کرے گی تو نفرت کریں گے. محمد ابن قاسم کے ساتھ جو فوج آئی انہوں نے تو محبت کی، ظلم کیا ہی نہیں. انہوں نے اپنے تکبر، گھمنڈ، غرور نہیں دکھایا، انہوں نے وہ دکھایا جو حضور کی تعلیم تھی. جب یہاں پر محمد ابن قاسم آئے اور انہوں نے دیکھا، لوگوں نے، یہاں والوں نے دیکھا اتنے اچھے لوگ، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. حضرت عمر کے دور میں، یا مجھے یاد نہیں کس کے دور میں، حضرت عمر ابن عبداللہ کس کے دور میں مجھے یاد نہیں، تو سپہ سالار کو محمد ابن قاسم کو واپس بلا لیا گیا. تو جب واپس بلا لیا تو ہندوستانیوں نے رو رو کے ان کو رخصت کیا، اور محمد ابن قاسم کے جیسا ایک پتھر کی مورتی بنا کے محمد ابن قاسم کی جگہ پر اس سے محبت کی. دیکھیے کمپٹیشن کا زمانہ ہے نا. انہوں نے دیکھا ہندوستان میں ایسا کوئی نہیں ہے، یہ کتنے نیک لوگ ہیں.
جب حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسلام یہاں پر آیا اور سلطان شہاب الدین محمد غوری آئے اور سلطان قطب الدین ایبک آئے، سلطان شمس الدین التمش آئے، تو بھائی مسلمان اگر آئے تھے تو 1000 آ گئے ہوں گے، 2000 آ گئے ہوں گے۔ ہندوستان میں تو ہزاروں پنڈت اور غیر مسلم تھے، بجائے اس کے کہ وہ نفرت کرتے، انہوں نے دیکھا یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو بہت ہی نیک لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو محبت والے لوگ ہیں، تو بھئی جو محبت کرے گا لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح سے پھیلا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کمپٹیشن کا دور ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے جو لکھا اس نے بھی کمپٹیشن میں لکھا، اس نے 100 آدمیوں کے نام جمع کیے، لیکن کوالٹی دیکھی کہ ان کا پیغام کیسا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے۔ اگر کچھ لوگوں کی تقریریں بڑی اچھی ہیں، عمل اچھا نہیں ہے، تقریر کرتے ہیں بہت بڑھیا، عمل اچھا نہیں ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے دیکھا ان کی بات بھی اچھی ہے، ان کی زندگی بھی اچھی ہے، اور ان کے پیچھے کوئی پیسے والا یا طاقت والا، کوئی بڑی جماعت والا تھا بھی نہیں، بلکہ ان کا پیغام سچا تھا جو پھیلا، اور اتنا پھیلا کہ وہ پھیلتا ہی چلا گیا، اور اس کے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ پیغام حضرت محمد کا جو ہے یہ اب رکے گا نہیں، یہ تو پھیلتا ہی رہے گا۔ تو ہمارے لیے نا ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، اور آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، جین بھی ہیں، بودھ بھی ہیں، سارے ہیں، ساری طرح کے لوگ ہیں سارے، اور سارے لوگ ہیں اس میں۔ تو اگر ہمارا عمل اچھا ہوگا تو انشاءاللہ زندگی بہت اچھی چلے گی، اور سارے زندگی ماحول اچھا بنے گا۔ تو حضور کی تعلیمات کی یہی خصوصیت ہے، حضور کی تعلیمات کی یہی خصوصیت ہے، ہر دور کے اندر، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہی تھا، اور جو مسلمان یہاں پر آئے تھے ان کے زمانے میں بھی یہی تھا، اور آج بھی اگر ہم لوگ اچھی طرح رہتے ہیں تو اللہ کے دین کو کوئی مٹانے والا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں، آج کے حالات کیسے ہیں، لیکن کیسے بھی حالات ہوں، اگر ہم اچھے ہیں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل رہے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آئے گی، غیبی مدد بھی آئے گی، اور جو دیکھے گا وہ کتنے ہی کوئی بہکا دے اس کو، لیکن وہ دیکھ کے کہے گا نہیں یہ تو اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو ایماندار لوگ ہوتے ہیں۔